السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا۔ اللہم لک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو انشاءاللہ آج ہم اٹیچ پروناؤن جن کو ہم ضمیر متصل کہتے ہیں انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے۔ تو ہم نے لاسٹ کلاس میں ضمائر شروع کیے ہیں، اور ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ جیسے ہر لینگویج کے اندر ہم انگلش میں ہم کہتے ہیں ہی، شی، اٹ، یو، یور، دے، دیئر، رائٹ، یہ سب پروناؤن ہے۔ یا اردو میں ہم کہتے ہیں اس کا یا اس کا یا اپنا یا میرا، ہمارا، رائٹ، ان کا، یہ سب کیا ہیں؟ پروناؤن ہے۔ تو پروناؤن جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ پروناؤن، جس کو ہم ضمیر منفصل، اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے دا ورڈ فصل کے ساتھ۔ فصل کا مطلب ہوتا ہے سیپریٹ کرنا۔ کیوں اس کو منفصل کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ضمیر بائی اٹ سیلف کھڑا ہو سکتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں هو اللہ، هو اللہ، ہی از، سو یہ ہوا جو ہے یہاں پہ بائی اٹ سیلف خود کھڑا ہوا ہے۔ سو ہوا، ہی از اللہ، رائٹ۔ اسی لیے کیونکہ یہ ضمیر بائی اٹ سیلف کھڑا ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر منفصل۔ دوسری طرح کے جو پروناؤن ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اٹیچ پروناؤن۔ جیسا کہ نام سے پتہ چل رہا ہے، منسلک یا اٹیچڈ، کہ یہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہوں گے۔ ہم نے سیکھا ہے کہ عربک میں تین طرح کے ورڈز ہوتے ہیں، یا تو اسم ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا حرف ہوتا ہے۔ تو یہ ضمیر متصل کسی بھی کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں، یا تو یہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہوگا، یا فعل کے ساتھ اٹیچ ہوگا، یا پھر حرف کے ساتھ اٹیچ ہوگا۔ اور بائی اٹ سیلف اس کے کوئی میننگ، یعنی بائی اٹ سیلف وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں اٹیچ پروناؤن۔ اچھا، ایک اور چیز جو لاسٹ ٹائم شاید میں مینشن نہیں کی تھی کیونکہ وی ور ناٹ ریڈی، وہ یہ ہے کہ ضمیر منفصل کو ہم ہمیشہ رفع سٹیٹس میں لیں گے۔ جب اس کی لیبلنگ کی باری آئے گی تو ضمیر منفصل جو انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہیں ان کو ہمیشہ ہم کہیں گے کہ وہ رفع ان سٹیٹس ہیں۔ لیکن جو ضمیر متصل ہیں وہ یا تو نصب میں ہوں گے یا پھر جر میں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ رفع نہیں ہوں گے۔ یہ کب نصب ہوں گے اور کب جر ہوں گے انشاءاللہ یہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں اس کو۔ اور باقی all pronouns doesn't matter کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے یا اٹیچ پروناؤن ہے، جب ان کی ٹائپ پوچھی جائے گی تو ٹائپ کی باری آئے گی تو وہ ہمیشہ پراپر ہے، ٹھیک ہے؟ سو ان کو ہمیشہ پراپر کنسیڈر کیا جائے گا۔ سو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں دونوں قسم کے پروناؤن۔ ہمارا جو انڈیپینڈنٹ پروناؤن تھے وہ ہیں ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا،
अना नहनु। एंड आई होप कि आप सब ने इसको मेमोराइज किया है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशल हमारी लर्निंग के अंदर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर अभी तक नहीं याद किया तो इनको मेमोराइज करना है हम सब ने, ठीक है। स्पेशली जो नए स्टूडेंट हैं, पुरानों को तो इंशाल्लाह याद होगा, जो न्यू हैं सो इसको हमने फर्स्ट अपनी प्रायोरिटी बनानी है कि इनको मेमोराइज करना है। जब हम हु कहते हैं तो हु का मतलब है ही इज, राइट। हु का मतलब है ही इज। हुमा, इसको हम क्योंकि इसमें वैसे तो हम ये पेयर है, राइट, दो के लिए यूज होता है, लेकिन क्योंकि इंग्लिश में दो या ज्यादा लोगों के लिए कोई खास वर्ड नहीं है, दोनों के लिए दे दो होंगे या ज्यादा होंगे, स्टिल दे ही यूज होगा, राइट। सो हुमा दे आर, हुम दे आर, राइट। हिया कैसे ट्रांसलेशन होगी हिया की? शी इज। हुमा अगेन दे आर, क्योंकि कोई डिफरेंशिएशन नहीं है बिटवीन मैन एंड फीमेल, राइट। सो इसलिए यहाँ पे हम फिर हुमा भी दे और हुन्ना भी दे, लेकिन हम जब अपना कोई होमवर्क वगैरह कर रहे होंगे तो वी गोना बी मोर स्पेसिफिक। उसको जो है ना वो आप यहाँ पे हुमा में आप उसके साथ मेल लिख देंगे ब्रैकेट में, राइट, और यहाँ पे आप एफ फॉर फीमेल लिख देंगे। तो सेम यहाँ पे हुम एंड हुन्ना के अंदर। फिर उसके बाद अंता, ट्रांसलेशन क्या होगी अंता की? यू आर। कुरान पाक में हम बहुत सारी प्लेसेस पे देखते हैं, राइट। सो अंतल गफूर रहीम, हम अल्लाह ताला से जब बात हो रही होती है हम कहते हैं कि यू आर गफूर रहीम, राइट, यू आर। अंता की ट्रांसलेशन। फिर अंतुमा, बोथ ऑफ यू आर, ठीक है। अंतुम, ऑल ऑफ यू आर। अंती, यू आर, ठीक है, यू आर, और फिर ब्रैकेट में हम उसको फीमेल कर देंगे। अंतुमा, बोथ ऑफ यू लेडीज। अंतुन्ना, ऑल ऑफ यू लेडीज। और फिर अना, आई एम, अना आई एम, और नाहनु वी आर। ये इस तरह से इनकी ट्रांसलेशन होगी। अच्छा, अब इनको मैंने डिफरेंट कलर क्यों दिए हैं? हमारे पास ये तकरीबन कितने कॉलम्स हैं? ये 6 कॉलम्स हैं, राइट। दो दो, सॉरी 5 हैं। अच्छा, अब इसमें मैंने इन दो को एक कलर दिया हुआ है, अगले दो को एक कलर दिया हुआ है, और फिर ये अना नहनु सेपरेट है। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि ये जो हुमा और हिया, ये दोनों जो कॉलम्स हैं, इनको हम कहते हैं कि ये थर्ड पर्सन है। जब हमने अपना मुस्लिम चार्ट किया होगा तो तब भी हमने इसको देखा होगा, राइट। सो ये इसको कहते हैं हम थर्ड पर्सन। जब समवन इज नॉट इन फ्रंट ऑफ अस, हम किसी की बात कर रहे हैं कि वो वहां गया, राइट, तो ये थर्ड पर्सन है। फिर जब अल्लाह की बात उर्दू आती है, जी, जब उर्दू में कहेंगे तो गायब, जमीर जमीर गायब है ना। यस यस, वेरी गुड, यस। तो ये उर्दू में हो जाएगा दमीर गायब। फिर यहाँ पे ये जो ब्लू है इसको हम कहेंगे सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब है कि पर्सन इज इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है, हम उनसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, मुखातिब हैं हम उनके साथ, क्योंकि तो इसीलिए यहाँ पे इसका आएगा दमीर हादिर, प्रेजेंट। और फिर लास्ट में आ जाता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, और इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? दमीर मुतकल्लिम, फ्रॉम कलाम से, ठीक है। द प्रोनाउन ऑफ स्पीच, यानी और स्पीकर यू कैन से, द वन हु इज टॉकिंग, राइट। जब मैं कहती हूँ अना, आई एम टॉकिंग। जब मैं कहूंगी नहनु, वी आर टॉकिंग। सो दिस इज हाउ इट गो। सो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट टू कॉलम जो हैं वो थर्ड पर्सन के हैं, सेकंड टू जो है ना वो सेकंड पर्सन के हैं,
اور دا لاسٹ ون جو ہے وہ فرسٹ پرسن کا ہے. تو اس طرح سے ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے. اچھا اب یہ تو ہم نے دیکھا جو ہم نے یہ سوری انڈیپینڈنٹ پروناؤنس رائٹ، ضمیر منفصل جو ہم نے لاسٹ کلاس میں کیے تھے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اب جو ہے نا ہم نے کہاں پہ آنا ہے؟ اٹیچ پروناؤن. اٹیچ پروناؤن جیسا کہ نام بتا رہا ہے دے آر گوئنگ ٹو اٹیچ ود سم تھنگ. کس کس چیز کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں؟ یا تو اسم کے ساتھ، یا فعل کے ساتھ، یا پھر حرف کے ساتھ. ٹھیک ہے، ان تینوں کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں. لیکن جو انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے ہوا، وہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، رائٹ. وہ بائی نہیں. سیلف ہوتا ہے، اسی لیے ہم اس کو انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں. اچھا اب ہم بات کریں گے اٹیچڈ پروناؤنس کی. اٹیچ پروناؤن ہوا کا ایک کزن ہے جو ہے ہو. سم ٹائمز وہ ہو ہوگا اور سم ٹائمز وہ ہی بھی ہو جائے گا، رائٹ. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا حرکہ ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میں کہتی ہوں ربو. رب، رب کیا ورڈ ہے؟ اگر ہم اس کی کیٹیگری دیکھیں کیا کہتے ہیں، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم ہے. اسم ہے. یہ اسم ہے. رب کا مطلب ہوتا ہے رب، لارڈ، رائٹ. اب اس کے ساتھ میں اگر یہ اٹیچ پروناؤن لگانا چاہتی ہوں، میں کہتی ہوں ہیز رب. ہیز رب تو کیا بن ہو جائے گا؟ یہ ربو. ربہ. ربو ہو. ایک تو ہم ربن نہیں ہو سکے گا پھر. ٹھیک ہے، اس کی ایک ریزن ہے جو کہ ابھی ہم نے ایک کیا کہتے ہیں فریگمنٹ پڑھنی ہے، اضافہ فریگمنٹ، رائٹ. سو بیسیکلی جب ہم اسم کے ساتھ کوئی اٹیچ پروناؤن اٹیچ کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی ہم ایک کوئی کنیکشن ان کے درمیان بلڈ کر رہے ہیں. جیسے کہ جب ہم جار مجرور جب ہم جر کے بارے میں پڑھے تھے کہ اسم جو ہے وہ رفع بھی ہو سکتا ہے، نصب بھی ہو سکتا ہے اور جر بھی ہو سکتا ہے. تو جر کا میں نے کیا بتایا تھا کہ وہ کوئی کنیکشن یا ریلیشن، رائٹ، یا پوزیشن شو کر رہا ہوتا ہے، رائٹ. تو ربو ہو جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ ہی از رب، رائٹ. تو یہ کائنڈ آف ایک پوزیشن ریلیشن کی بات ہو رہی ہے، رائٹ. تو اس وجہ سے اور اس فریگمنٹ کا ایک نام ہے جو ابھی ہم نے پڑھنی ہے، اس کو کہتے ہیں اضافہ فریگمنٹ، رائٹ. تو اس میں اب اس اسم کے ساتھ اب اس میں کیا ہے، اسی وجہ سے ہم اب اس پہ تنوین نہیں لگا سکتے. جب ہم کسی بھی اسم کے ساتھ اٹیچ پروناؤن لگائیں گے تو تنوین نہیں آ سکے گی. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کہیں گے ربو ہو، ہی از رب. اچھا ہی از رب، لیکن اگر اب میرے پاس ورڈ فی ہے، فی کیا مطلب ہوتا ہے؟ فی کا ان، میں. رائٹ. ہم کہتے ہیں فی اس میں فی بیت اللہ، ان دا ہاؤس آف اللہ. جی. فی بیت اللہ ہم نے پڑھا یہ حرف جر، رائٹ. سو اس کی وجہ سے بیتی جو ہے وہ اسم مجرور ہوا ہوا ہے، رائٹ. وہ کسرہ لے رہا ہے، فی بیت اللہ ان دا ہاؤس آف اللہ. اچھا اب فی کے ساتھ اگر مجھے یہ اٹیچ پروناؤن لگانا ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ اب میں فی ہو نہیں کہوں گی بلکہ یہ ہو جائے گا فی ہی، فی ہی. جسٹ فار دا ایز آف پروننسیشن. کیونکہ فی ہو تھوڑا سا ہارڈ ہے آن یور ٹنگ، اور امیجن ہم قرآن پاک کو ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں بیوٹیفلی ریسائٹ کرنا، رائٹ. تو اگر اس طرح کی فلوئنسی کا دھیان نہ رکھا جاتا تو وہ ایک جو فلو چل رہا ہوتا ہے وہ اس طرح سے نہ چلتا،
رائٹ. تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چینجز آتی ہیں ورڈس کے اندر جسٹ فار دا سیک آف فلوئنسی کے لیے، کہ ایک اسموتھنیس، ایک بیوٹی جو ہے نا وہ اس کے اندر رہے. جب ہم فی ہو کہتے ہیں تو اٹس ناٹ بیوٹیفل، بٹ ہم جب فی ہی کہتے ہیں تو اٹس ویری ایزی آن آور ٹنگ، رائٹ. ہاں، یہ اس میں ہمیں وہ تجوید میں بھی پڑھایا نا کہ یا ساکن ہمیشہ اس کو کسرہ میں لے جاتا ہے. جی ایگزیکٹلی رائٹ. سو اس وجہ سے ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یا تو یہ ہو بھی ہو سکتا ہے اور ہی بھی ہو سکتا ہے، اور بیسیکلی میننگ سیم رہیں گے، لیکن اکارڈنگ ٹو دا نیڈ، اکارڈنگ ٹو دا فلوئنسی ہم اس کو دیکھیں گے کہ سم ٹائمز وہ ہو جائے گا یا ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سو اب اس کی ٹرانسلیشن بیسیکلی پھر یہ جو اٹیچ پروناؤن ہے نا، ہوا کی ٹرانسلیشن ہم نے ہی کی تھی، ہی از، کیونکہ یہ بیسیکلی ایک کائنڈ آف سینٹنس کی طرح بنا رہا ہوتا ہے. جب ریممبر جو آپ لوگوں کو ہوم ورک لاسٹ کلاس میں دیا ہے وہ کیا تھا؟ ہوا مسلمون، رائٹ. ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ ہی از آ مسلم. تو یہ بیسیکلی ایک سینٹنس بنا رہا ہے، رائٹ. لیکن یہ جو ہو ہے یہ سینٹنس نہیں بنائے گا، رائٹ، رادر یہ کائنڈ آف فریگمنٹ بنائے گا. تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ ہیز. ریممبر کہ ان کو ہم نے پوزیشن کی طرح سے ان کی ٹرانسلیشن ہوگی. ہو کی ٹرانسلیشن ہیز ہوگی، ہما کی بھی ہما کی کیا ہونی چاہیے؟ دیم، رائٹ. نو، یا دیم ہی ہوگی بیکاز انگلش میں اور تو یا. سو اس کی دیم یا دیر بھی ہو سکتی ہے، دیر ہو سکتی ہے، رائٹ. فار ایگزامپل میں اگر کہتی ہوں ربو ہما، ربو ہما، ابھی ہم نے ربو ہو کیا تھا نا، اگر ہم اس کو اب ربو ہما کریں گے تو کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ دیر رب، ان دونوں کا رب بیسیکلی، رائٹ. دیر کے بعد ہم یہاں پہ بوتھ بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں، رائٹ. سو اس طرح سے اس کی ٹرانسلیشن ہوگی دیر رب. ہم کے لیے ربو ہم کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ ہوم کا تو دے ہوگا نا کہ نہیں، دے تو اس کا ہے نا، کیا کہتے ہیں، انڈیپینڈنٹ پروناؤن کے لیے دے ہے، رائٹ. اس کو ہم نے پوزیشن کی طرح سے ٹرانسلیٹ کرنا ہے، تو یہ بھی دیر ہی ہوگا، لیکن ہم بریکٹ میں اس کو لکھ دیں گے کہ دس از پلورل. ٹھیک ہے. ان سب کا رب، سو ربوہم، ان سب کا رب مردوں کے لیے. ایگزیکٹلی. تو اس کی ٹرانسلیشن ہم کریں گے دیر، اور دیر کے بعد آپ لکھ سکتی ہیں پلورل اینڈ میسکولن. ٹھیک ہے. اور پھر ہم اس کو کہیں گے دیر رب. سو دس از ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو بی ٹرانسلیٹڈ. پھر اس کے بعد اگر ہم ہیا پہ آ جائیں، کیا ہیا کے لیے ہیا کا جو کزن ہے وہ کون ہے؟ ہائے، رائٹ. تو ہم اس کو کہیں گے ربو ہا. ٹرانسلیشن کیسے ہوگی؟ ربو ہا کی کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ اس کا رب، اس کا رب، ایک اور ایک مونس، اس کا رب. یس. انگلش میں سوری اردو میں ہم کہیں گے اس کا رب، رائٹ. اور انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں ہر رب، ہر رب. ہر رب. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہم بیچ میں سنگولر اور فیمینن آپ اس میں لکھو گے. ٹھیک ہے. سو میک شور یہ سارا آپ ایڈ کرو، کیونکہ انگلش میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو ہمیں تھوڑا سا مور پریسائز ہونا پڑے گا. اوکے. پھر ہما سیم، رائٹ، ہر، اور ساتھ میں بوتھ ہم اس کو کریں گے. اور ہننا کی کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ ان سب عورتوں کا. ان سب کا. ہاں جی، ان سب کا. اور انگلش میں کیا؟ انگلش میں ہم دیر ہی کریں گے، رائٹ. دیم آئے گا. نو،
them does not show possession. دیئر اینڈ اس میں آئے گا بریکٹ میں آئے گا پلورل فیمینن. Yes, exactly. اچھا So plural feminine, اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں رب. اب یہ ڈفرنس یاد رکھنا ہے ہم نے کہ انڈیپینڈنٹ کو ہم نے کیسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے اور متصل کو کیسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے. رائٹ. متصل کو یاد رکھیں کہ ہمیشہ پوزیشن کی طرح سے اس کی ٹرانسلیشن ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا سو ہننا کے لیے ہو جائے گا دیر رب. انتا کا کیا ہو جائے گا اور یور. ہننا کا بھی بتا دیں کہ ہونا تو چلے ہو گیا کہ وہ اس میں ہے ہننا. ہاں تو سیم ایگزامپل سیم آپ نے وہی فی کو رکھنا ہے یاد. فی ہننا. اوکے سیم فی کو یاد رکھنا ہے. سو ربو ہننا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ آ رہا ہے ربو ہننا. رائٹ دیر رب. لیکن جب ہم فی کے ساتھ کہیں گے تو وہ فی ہننا نہیں کہیں گے, فی ہننا کہیں گے. سمپل اینڈ ایزی. اور اگر آپ اس نے بتا دیں مجھے, اب تو یہ تو اس طرح ہو گیا نا کہ اگر فرض کریں دمہ اگر کسی بھی کیا کہتے ہیں اس کو, اسم نہیں یہ جو اٹیچ پروناؤن سے پہلے اگر کوئی بھی لفظ کا آخر میں پیش یا دمہ آتا ہے تو وہ ہوا یا ہیا ہوگا یا ہننا, اور اگر وہ کسرہ یا زیر ہوتا ہے تو وہ اس کو ہننا اور اس پہ لے جاتا ہے. یا موسٹ لائکلی ایسے ہی ہوگا. تو اور اگر اس پہ اگر کوئی کہے کہ فتح زبر پہ اگر کوئی ہو تو اگر زبر بھی جو ہے نا وہ دمہ کے ساتھ ہی آئے گا. دمہ کے ساتھ یہ گا. صرف کسرہ جو ہے نا, جب اگر اس سے پہلے کسرہ ہوگا یا ساکن ہوگا تو تب موسٹ لائکلی وہ کسرہ لے گا, ادروائز وہ دمہ لے گا. ٹھیک ہے. اوکے پھر اس کے بعد ہم انتا پہ آ جاتے ہیں. انتا از آور سیکنڈ پرسن رائٹ. اور انتا کے لیے جو اٹیچ پروناؤن ورژن ہے وہ کیا ہے کا. اس کو اب ہم نے اٹس ویری انٹرسٹنگ, اس کو ہم نے ایسے یاد رکھنا ہے کہ جب انتا کا ہم اٹیچ پروناؤن اس میں سے ڈرائیو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس ان کو تو آپ نے کینسل کر دینا اور اس تا کو آپ نے چینج کر دینا کاف کے اندر. ٹھیک ہے, اس تا کو آپ نے کاف میں چینج کر دینا اور لائف گونا بھی ایزی دین. اب آگے دیکھیں اس میں ہم نے کا کر دیا, اب انتما کیا کر دیں گے, ان کو نکال دیا, تا کو میں نے کاف میں چینج کر دیا تو کیا بن گیا کما. ٹھیک ہے, سیم یہاں پہ کریں گے ہم. انتم میں تا کو چینج کر دیں کاف کے اندر, ان کو غائب کر دیں کم. رائٹ. سو اس طرح سے اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ان کے جو اٹیچ پروناؤن ہیں وہ بیسیکلی کا کما کم کی کما کننا. ٹھیک ہے, کا کما کم کی کما کننا. سو سب تاز کو بیسیکلی ہم کاف میں چینج کر رہے ہیں اور باقی ہر چیز ایز اٹ از ہے, لیکن ہم نے جو ان کو ہے وہ ڈیلیٹ کر دینا. وی ڈونٹ نیڈ ان. ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے جائے گا. اب اور پھر انا پہ جب ہم آتے ہیں تو انا میں ہمیں 2 ورژن ملیں گے, یا تو یا کا اور یا پھر نی. ٹھیک ہے, یا اور نی. اور یہ ہم دیکھیں گے کہ کچھ پلیسز پہ ہم یا یوز کریں گے اینڈ کچھ پلیسز پہ ہم نی یوز کریں گے. ٹھیک ہے, دونوں کا یوز ہوگا لیکن ڈفرینٹ پلیسز پہ ہوگا. اور پھر اس کے بعد نا. اچھا یا اور نی کو ٹرانسلیٹ ہم کیسے کریں گے؟ میں کہتی ہوں ربی. میرا رب. یس, ربی میرا رب, مائی رب. رائٹ. سو یا جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوگا ایز مائی, مائی رب. اور نا ٹرانسلیٹ ہوگا ایز اے ہمارا رب. رائٹ. اور آور رب. سو یہ اس طرح سے اس کا یہ چارٹ جائے گا. یہ اس میں اردو میں بھی میں نے آپ لوگوں کی اس کے لیے ڈال دی ہے, جیسے آپ لوگوں کو کمفرٹیبل لگے یو کین ڈو اٹ. اور یہ یہاں پہ بھی آپ کو لکھ دیا کہ کیا کرنا ہے.
جب ہم اس کو کنورٹ کر رہے ہیں اپنے ضمیر متصل کے اندر سیکنڈ پرسن میں، تو کیا کرنا ہے کہ ہم نے آل دیز تاز کو کاف میں چینج کر دینا، رائٹ؟ کا کما کم اینڈ کی کما کننا. اچھا، اب اس کے بارے میں یا تھوڑا سا اس کو ایک دفعہ کوئی پڑھ لے گا، پہلے انڈیپینڈنٹ پروناؤن اور پھر اس کے بعد اٹیچ پروناؤن. ہو از ریڈی؟ میں پڑھوں؟ گو ہیڈ. بس یہ صرف پروناؤنس پڑھنی ہے؟ پہلے انڈیپینڈنٹ اچھا اور پھر اس کے بعد اٹیچڈ ون. ٹھیک ہے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحنو. اور جو متصل ہے وہ ہے ہو، ہی، ہما ہما، ہم ہم، ہا ہما ہما، ہننا ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا متکلم اور نی. یا اس کو یا ہی پڑھیں گے؟ ہاں یا اچھا، یا اور نی اور نا. گڈ، ماشاء اللہ. سو نا جو ہے وہ نحنو کے لیے، ٹھیک ہے، نحنو کے لیے. اگر میں آپ سے پوچھوں ہما کی کو کیسے جو ہے نا وہ ہما اب دونوں میں ہے، اس میں ایز اے انڈیپینڈنٹ بھی ہے اور ضمیر ایز اے ضمیر متصل بھی ہے، رائٹ؟ تو ہم کیسے اس کو ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ اگر ہما جو ہے وہ کسی بھی اسم سے پہلے استعمال ہو جائے تو پھر وہ انڈیپینڈنٹ ناؤن ہوگا، پروناؤن. اور اگر وہ کسی اسم کے بعد اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے تو وہ جو ہے ضمیر متصل ہوگا. گڈ، اوکے. قرآن پاک میں ہے ہما فی غاری، رائٹ؟ ہما فی غاری، یہ جب ہجرت کے موقع پہ، رائٹ، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کون تھا ان کے ساتھ؟ حضرت ابو بکر صدیق. رائٹ. سو ہما فی غاری یوز ہوا ہے کہ وہ غار میں تھے. اب اس ہما کو میں ضمیر متصل کہہ سکتی ہوں؟ نہیں، یہ انڈیپینڈنس ہے کیونکہ یہ فی غاری سے پہلے آیا ہے. ایگزیکٹلی، اور یہ کسی چیز کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوا، نہیں ہے. رائٹ. لیکن جب میں کہتی ہوں کتابہما، کتابہما، رائٹ. سو ناؤ یہ ہما اٹیچ ہے کتاب کے ساتھ، رائٹ. تو ناؤ ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ضمیر متصل ہے اور اس کی ٹرانسلیشن ہوگی ان دونوں کی کتاب، رائٹ. سو their book، اور پھر آپ بریکٹ میں لکھیں گے کہ یہ their جو ہے وہ ہم بوتھ کے لیے یوز کر رہے ہیں، اور یہ فیمینن بھی ہو سکتا ہے، میسکولن بھی ہو سکتا ہے. تو ہم اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں گے کہ یہ فیمینن بوتھ ہے ہما ہے یا میسکولن ہما ہے، رائٹ. اور اس کے مطابق پھر ہم اس کو ڈیل کریں گے. میک سینس ٹو ایوری ون؟ الحمدللہ. الحمدللہ. Okay, so now some facts about pronouns. All pronouns are proper. So اب جب ان کی اسم کی 4 properties ہوتی ہیں: status, number, gender, type. So جب type کی باری آئے گی تو تمام pronoun doesn't matter وہ independent ہے یا attached ہے، جب اس کی ٹائپ کی باری آئے گی تو with our eyes closed we can say they are proper. ہمیں کچھ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. we're gonna just say they are proper, right? So life is easy, alhamdulillah. One property is easy to recognize. پھر pronouns are non-flexible, meanings جب ہم the word رب کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے، right,
रब्बुन, रब्बन और रब्बिन, 3 तरीके से हम इसको देख सकते हैं, राइट, रफा नसब एंड जर। लेकिन जब हुआ की बारी आती है, राइट, तो हुआ हमेशा हमें हुआ की शक्ल में ही नजर आएगा। हा जो है इंडिपेंडेंट प्रोनाउन, सॉरी अटैच प्रोनाउन हा, ये हमें हा ही नजर आएगा, राइट। फिर हम ये देखेंगे कि किस चीज के साथ अटैच है और उसके मुताबिक हम उसका बताएंगे कि क्या स्टेटस है। लेकिन इनको क्या कहेंगे कि दे आर बेसिकली नॉन फ्लेक्सिबल हैं, और जो टर्म अरेबिक में इस्तेमाल होती है इसके लिए वो होती है मबनी। सो दे आर मबनी, दे आर नॉन फ्लेक्सिबल। ये हमें अपना स्टेटस जो है वो फतह दमा और कसरा के साथ नहीं दिखाते। ठीक है, मेक सेंस? ओके, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट प्रोनाउन आर ऑलवेज रफा। अब इंडिपेंडेंट प्रोनाउन को हम यहाँ पे सिंगल आउट कर रहे हैं। सो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन का जब स्टेटस की बारी आएगी तो हमेशा हमने क्या कहना है, दे आर रफा। अटैच प्रोनाउन की जब बारी आएगी तो वो डिपेंड करता है कि वो किस चीज के साथ अटैच है। अटैच प्रोनाउन अटैच देमसेल्फ ईदर टू another ism, fail or harf। ठीक है, attach pronouns when attached to an ism तो क्या होगा, they are jar in status। यहाँ पे टाइप हो गई है। सो जब मैं कह रही हूँ रब्बुहु, रब्बुहु, his रब, राइट। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जर में उस वक्त होती है चीज जब वो बेसिकली पोजेशन शो कर रही होती है या कोई हर्फ आ जाता है जो उसको जर में बनाता है, राइट। यहाँ पे रब्बू हु, अगर मैं इस हु का स्टेटस आपसे पूछूंगी, इवन दो ये यहाँ पे दम्मा है इसके ऊपर, राइट, लेकिन हमने अभी क्या कहा कि ये जो प्रोनाउंस हैं उनको हम, उनका स्टेटस जो है वो हम हरका से नहीं देखेंगे, दे आर मबनी, राइट। सो अब रब्बुहु, हिज रब, क्योंकि ये पोजेशन शो कर रहा है, राइट, तो मैं कहूंगी कि इस हु का स्टेटस जो है वो जर है, इट इज जर इन स्टेटस। सो हम क्या, यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने याद रखना है, सिंपल एंड इजी, और इसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी हम अरेबिक के बहुत सारे रूल्स पढ़ेंगे और उनमें हमेशा एक्सेप्शंस होंगी, लेकिन इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जब कभी हम इसम प्लस अटैच प्रोनाउन, इसम प्लस अटैच प्रोनाउन, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये अटैच प्रोनाउन विल बी जर इन स्टेटस। इसको कहीं बड़ा बड़ा करके लिख लें, इसम प्लस अटैच प्रोनाउन, अटैच प्रोनाउन का स्टेटस क्या होगा, जर होगा ऑलवेज। इसमें कोई सेकंड ओपिनियन, सेकंड राय नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगी यहाँ पे आप हमें। मेक सेंस? इसी तरह से जब ये अटैच प्रोनाउन हर्फ जर के साथ अटैच होंगे, हर्फ जर हमने पढ़ लिए हैं, राइट, बा ता काफ लाम वाओ मिन फी अन अला हत्ता इला, राइट। इनके साथ जब ये अटैच होगा, मैंने एग्जांपल आप लोगों को फी ही की दी है, राइट, फी ही। सो ये हा जो है अटैच प्रोनाउन जो ही है, ये भी जर इन स्टेटस है, और उसकी तो रीजन हमें पता है कि फी हरफू जर है, और उसके बाद जो भी उसके साथ चीज अटैच होगी वो इसम मजरूर बन जाएगी, राइट। सो ये भी सॉरी, एक दफा थोड़ा सा ये दोबारा आप बता देंगी, मैं नमाज पढ़ रही थी, सॉरी। ये जो जर जर का बताया ना, जो अटैच प्रोनाउन होंगे वो हमेशा जर स्टेटस में होंगे, हैं? मैं अभी रिपीट कर देती हूँ। जज़ाकल्लाह। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन होते हैं, राइट, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन उनका जब स्टेटस की बात आएगी तो हम कहेंगे कि वो रफा में होते हैं,
انڈیپینڈنٹ پروناؤن آلویز رفع میں ہوں گے. جب آتی ہے اٹیچ پروناؤن کی باری تو ان کا سٹیٹس جو ہے اٹیچ پروناؤن یا تو نصب ہو سکتے ہیں یا جر ہو سکتے ہیں. یہ دو سٹیٹس وہ لے سکتے ہیں, رفع نہیں ہوں گے وہ. ٹھیک ہے. سو اب کب وہ نصب ہوں گے اور کب وہ جر ہوں گے؟ ابھی نصب کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہم جر کی بات کر رہے ہیں. اب فارمولا میں آپ کو یہ دے رہی ہوں کہ اسم پلس اٹیچ پروناؤن, اسم پلس اٹیچ پروناؤن, اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ وہ اٹیچ پروناؤن ہمیشہ جر ان سٹیٹس ہوگا. اس کی ایگزامپل ربوہو, ربوہو, ربوہو کی ٹرانسلیشن ہے ہز رب, پوزیشن شو کر رہا ہے, سیم لائک بیت اللہ, رائٹ. بیت اللہ, وائی دا ورڈ اللہ is jar in status جب میں کہتی ہوں بیت اللہ. کیوں وہ جر میں ہے؟ کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب پوزیشن شو کر رہے ہوتے ہیں تو جو اینٹیٹی جو ہے وہ پوزیس کر رہی ہوتی ہے وہ جر میں ہوتی ہے, رائٹ. میں اگر ملکیت شو کرتے ہیں, ملکیت. یس, کتابو, کتابو زیدن, رائٹ, زید کی کتاب, تو یہاں پہ اگین ملکیت شو ہو رہی ہے, سو اسی لیے زید جو ہے وہ جر میں جائے گا. سیم یہاں پہ ربو ہو, جب میں کہتی ہوں ہیز رب, یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ ایک ریلیشن بلڈ ہو رہا ہے, اور یہ ہا جو ہے اس صورت میں جر کنسیڈر ہوگا. یہ ایک چیز, ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ کہ جب یہ اٹیچ پروناؤن اٹیچ ہوں گے حرف جر کے ساتھ, ہم نے سارے یہ فریگمنٹ پڑھ لی ہے نا, جار مجرور کی فریگمنٹ, تو اس میں با, تا, کاف, لام, واو, من, فی, عن, علی, حتی, الی, رائٹ. ایون با کے ساتھ, اگر میں با کے ساتھ ہا اٹیچ کر دوں بھی, رائٹ, تو اس ہا کا سٹیٹس اگر میں آپ سے پوچھوں کیا ہے تو یور آنسر شوڈ بی جر, جی. رائٹ. سو یہ دو چیزیں ہیں, اسم پلس اٹیچ پروناؤن, always attached pronoun is going to be jar in status. حرف جر plus attached pronoun will be always jar in status. یہ دو چیزیں ہم نے یاد رکھنی ہے, اس کو جو ہے نا بار بار ریپیٹ کرنا ہے اور اس کو بیسیکلی ایبزارب کرنا ہے, اس کو انٹرنلائز کرنا ہے آپ لوگوں نے, اور اس کو بھولنا نہیں ہے, بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ. اینی کوشچن؟ نو. راحت, جی سوری, یہ با کا تو با زبر یعنی وہ جو حرف جر ہوتا ہے با, وہ تو زبر اس میں آتا ہے کسرہ, تو اس میں بی ہی کیوں کر دیتے ہیں, با ہو کیوں نہیں کیا؟ با پہ فتح کب ہوتا ہے؟ بسم اللہ میں بھی آپ دیکھتے ہو با کے نیچے کسرہ ہوتا ہے. نہیں, لیکن جب ہم لوگ پڑھتے ہیں اس میں جو یہ حروف جو ہیں اس میں جارا کے, پھر ہم کہتے ہیں با, تا, وہ کاف. تو با کو جسٹ فلوئنسی کے لیے با تا وہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایکچولی اس کے نیچے زیر آتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اوکے. اٹیچ پروناؤن وین اٹیچ ٹو ا فعل, تو تب وہ نصب میں ہوں گے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے, اور اس میں بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے, رائٹ. تو اس کو اگر یاد رکھ سکتے ہیں تو کر لیں, لیکن انشاءاللہ جب ہم فعل کے بارے میں پڑھیں گے یا ابھی آگے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں اور جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائیں گے. اس کی ایگزامپل اگر اف یو گائز وانٹ میں ایگزامپل دے سکتی ہوں. میں کہتی ہوں ناسوارا, کیا مطلب ہے ناسوارا کا؟ اس نے مدد کی. ٹھیک ہے, ہی ہیلپڈ, انگلش میں کہوں گی ہی ہیلپڈ, اردو میں ہم کہیں گے اس نے مدد کی. اگر میں اس کے ساتھ لگا دیتی ہوں ناسارانی,
اب کیا میں نے سوری اب کیا ٹرانسلیشن ہوگی میں نے مدد کی. نو نی آ گیا نا. اس نے میری مدد کی. اس نے میری مدد کی. یس اچھا اس نے میری مدد کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر میں کہوں میں نے اس کی مدد کی تو میں تو یہاں پہ پھر ڈوئر ہو گیا نا, اور ڈوئر ہمیشہ رفع میں ہوتا ہے, اچھا ہاں صحیح. رائٹ. ہاں جی اور میں نے کیا کہا کہ یہ جو اٹیچ پروناؤن ہے یہ رفع میں نہیں ہوں گے. اوکے, یا تو یہ نصب ہوں گے یا جر ہوں گے. سو ہیلپ جو ہے وہ میری کی جا رہی ہے. ہو ہیلپڈ, ہی ہیلپڈ, اور انہوں نے کس کی ہیلپ کی ہے؟ میری. رائٹ. سو می جو ہے وہ ڈیٹیل ہے, یہ نصب ہے. رائٹ. تو اس صورت میں سو ہم بیسیکلی ایک اور فارمولا ہم کیا یہاں پہ دے رہے ہیں کہ فیل پلس اٹیچ پروناؤن. ٹھیک ہے, فیل پلس اٹیچ پروناؤن, اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ یہ اٹیچ پروناؤن نصب ان اسٹیٹس ہوگا. سو دو فارمولے ہم نے یاد رکھنے ہیں. اسم پلس اٹیچ پروناؤن رزلٹ کیا ہے کہ وہ اٹیچ پروناؤن جر ہوگا. فیل پلس اٹیچ پروناؤن رزلٹ کیا ہے کہ اٹیچ پروناؤن کا سٹیٹس جو ہے وہ نصب ہوگا. یاد رکھ سکتے ہیں؟ یہ کوئی ریپیٹ کرے گا؟ میں بولوں کوشش ہاں کر. اوکے اچھا نہیں باجی جان بولیں گی. اوکے سوری. اچھا جو اٹیچ پروناؤن ہوں گے وہ رفع میں ہوں گے, ٹھیک ہے. اور جو ہاں 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 say it again. سوری میں گڑبڑ کر رہی ہوں. جو جر اسٹیٹس میں جو ہوں گے, اوکے, کتنے قسم کے پروناؤن ہیں؟ کتنے قسم کے پروناؤن ہیں؟ ایک اٹیچ ہے اور ایک ڈیٹیچ ہے. ہم اوکے, اور جو اٹیچ ہیں میں کچھ گڑبڑ کر رہی ہوں, ہے نا. اوکے اوکے. سو کسی اور کا سنو, کون بتائے گا؟ میں بتاؤں؟ اوکے گو ہیڈ. دو قسم کے پروناؤنس ہیں, انڈیپینڈنٹ پروناؤنس اور اٹیچ پروناؤنس. اور انڈیپینڈنٹ پروناؤنس ہمیشہ رفع اسٹیٹس میں ہوں گے, اور انڈیپینڈنٹ جو اٹیچ پروناؤنس ہیں اگر وہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو وہ جر اسٹیٹس میں ہوں گے, اور اگر سوری اٹیچ پروناؤن فیل کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو وہ نصب اسٹیٹس میں ہوں گے. پرفیکٹ, سمپل اینڈ ایزی, الحمدللہ. یہی لکھا اوکے, پتہ نہیں مجھے ایک دم کیا ہوا, سوری. اٹس اوکے. تو بیسیکلی ہم کیا یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے وہ تو ہمیشہ رفع میں ہوں گے, وہ تو ہمیشہ ڈوئر یا مین سبجیکٹ کا رول ادا کریں گے, تو ان کو تو وہ تو ایک طرف ہو گیا. اب آ جاتے ہیں ہم اٹیچ پروناؤن کی طرف. اٹیچ پروناؤن کبھی بھی رفع نہیں ہوں گے, وہ یا تو نصب ہوں گے یا پھر جر ہوں گے. نصب کب ہوں گے؟ جب وہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہوں گے, سمپل اینڈ ایزی, کیونکہ وہ ڈیٹیل دے رہے ہوں گے. اور جب وہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو بیسیکلی وہ پوزیشن شو کر رہے ہوں گے, اور وہ جر میں ہوگا. سمپل اینڈ ایزی. میں دوبارہ بولنے کی کوشش کروں. گو ہیڈ. اوکے, یہ جو اٹیچ نہیں سوری, یہ جو منفصل والے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ضمیر منفصل. اٹیچ پروناؤن جو ہیں وہ اسم کے ساتھ ہوں گے تو وہ جر اسٹیٹس میں ہوں گے, ٹھیک ہے. اور اگر جو فیل کے ساتھ ہوں گے, فیل کے ساتھ ہوں گے پروناؤن اٹیچ پروناؤن تو وہ نصب اسٹیٹس میں ہوں گے. ویری گڈ, سمپل. میں نے وہی کہا, میں نے دماغ کو سیٹ کروں, تو میں نے کہا اس لیے میں دوبارہ, اور یہ میں لکھے بھی ہیں, میں ان کو بتا بھی سکتی ہوں یہ اٹیچ پروناؤن. انشاءاللہ انشاءاللہ. اوکے, ناؤ یہاں پہ مزید آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن اس سلائیڈ کو بھی گو تھرو ہونا ہے آپ لوگوں نے. سو یہاں پہ ضمیر منفصل always معرفہ, رائٹ. سو وہی کہ وہ پراپر ہوں گے. سو معرفہ آپ یہاں پہ اس کو پراپر, ٹھیک ہے. مبنی کیونکہ وہ ہمیں اپنا سٹیٹس جو ہے وہ فتح دمہ کسرہ کے ساتھ نہیں دکھا رہے, رائٹ. ان کا بس ایک ہی لک ہے, تو اس لیے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ دے آر مبنی.
رائٹ، اور دے آر آلویز مرفوع. یہ تین چیزیں ہم نے ضمیر منفصل کے بارے میں یاد کرنی ہے، میمورائز کرنی ہے. پھر ضمیر متصل پہ آ جاتے ہیں. وہ بھی معرفہ ہیں، میننگ وہ بھی پراپر ہوں گے، وہ بھی مبنی ہیں. رائٹ، تو دو چیزیں ان میں کامن ہو گئیں. پھر تھرڈ چیز ہے کہ آلویز مجرور اور منصوب. اب یہ چیز ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ رفع ہوں گے، یہ یا تو نصب ہوں گے یا جر ہوں گے. اور ہم نے دیکھ لیا کہ نصب کب ہوں گے؟ جب وہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو نصب ہوگا، اور جب اسم کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو جر ہوگا. ٹھیک ہے، سو اس کو اس طرح سے ہم نے یاد رکھنا ہے. اور پھر یا متکلم تھوڑا سا اٹ بیہیوز ڈفرینٹلی جب چیزیں اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا. اچھا، اب یہاں پہ کتابن، رائٹ، آ بک، اور اس کے ساتھ اب میں سب یہ جو ہمارے 14 پروناؤن ہے اٹیچ ون، ہم اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. تو یہ کیا بن جائے گا؟ کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہن، کتابکا، کتابکما، کتابکم، کتابکی، کتابکما، کتابکن. رائٹ، اب آ جاتے ہیں ہم انا پہ. تو کیا بن جائے گا؟ کتابی. اب دیکھ رہے ہیں ان سب سو اب تک یہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کتابہ، رائٹ، کتابہما، ان سب پہ ہمیں دمہ نظر آ رہا ہے. اب جیسے ہی لیکن ہم انا پہ گئے ہیں تو کیا ہو گیا؟ یہاں پہ دمہ تو نہیں، باق پہ کے اوپر نہیں آ رہا، بلکہ کیا ہو گیا؟ وہ کسرہ میں چینج ہو گیا. کیا ریزن ہے یہاں پہ؟ اب دیکھیں آپ، جب میں کتاب بو کہتی ہوں اور اس کے ساتھ اب میں یا لگاتی ہوں، میں اس کو پروناؤنس کر پاؤں گی؟ نہیں. رائٹ، بوئی، بوئی او ای ساؤنڈ، رائٹ. تو اس کی یا متکلم جب بھی اسم کے ساتھ اٹیچ ہوگا، سوری، جب کسی ایسے اسم کے ساتھ اٹیچ ہوگا، رائٹ، تو تھوڑی سی ہمیں اس کے اندر چینج لانی پڑے گی، اگین سیم فلوئنسی پرپز کے لیے. رائٹ، سو انسٹیڈ آف دمہ ہم اس کا دمہ جو ہے وہ کسرہ میں چینج کر دیں گے فار دا سیک آف فلوئنسی، اور یہ بن جائے گا کتابی، مائی بک. اور پھر نحنو پہ دیکھ رہے ہیں، اگین کتابنا بن گیا، اگین وہ دمہ واپس آ گیا. رائٹ، کیونکہ وہاں پہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے فلوئنسی کا. پھر اگر ہم نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں، سیارتن، کیا مطلب ہوتا ہے سیارتن کا؟ گاڑی، کار، کار. ٹھیک ہے، سو سیارتہ، ہز کار، سیارتہما، ان دونوں کی کار، سیارتہم، سیارتہا، سیارتہما، سیارتہن، سیارتکا، سیارتکما، سیارتکم، سیارتکی، سیارتکما، سیارتکن. اب اگین جب انا پہ آئے تو کیا ہو گیا پرابلم؟ سیم پرابلم، رائٹ. میں دمہ نہیں پروناؤنس کر سکتی یا متکلم کے ساتھ، تو مجھے اس کو کسرہ دینا ہوگا. تو I would say سیارتی، مائی کار. وہ سیارتنا، نا ہم نے جو تجوید میں سیکھا تھا کہ یا ساکن کی دوستی کسرہ سے ہوتی ہے. یا ایگزیکٹلی، رائٹ. سو سیارتو نا، آور کار. سو یہ جب تھوڑا سا یا متکلم آئے گا تو یہ ہمیں تھوڑا سا اس کا دھیان رکھنا ہوگا. اوکے، پھر اس کے بعد سیم یہاں پہ بعید کے ساتھ بھی میں نے لکھا ہے. اور اب یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ
बैतु मुहम्मदिन क्या ट्रांसलेशन होगी? हाउस ऑफ मोहम्मद, राइट? और फिर मैं कहती हूँ हिज हाउस, सो बैतुहू, राइट? और अगर मैं कहूँ फी बैती मुहम्मदिन, ट्रांसलेशन क्या है? इन मोहम्मद्स हाउस, राइट? सो ये फी देख रहे हैं, फी ने बैती को मजरूर किया, राइट? और फिर बैती और मोहम्मदिन का आपस में एक क्या कहते हैं, पोजेशन का रिलेशन बिल्ड हो रहा है, राइट? तो उस वजह से मोहम्मदिन हमें जर में नजर आ रहा है। और इसी को अगर मैं प्रोनाउन यूज करना चाहूँ तो मैं कहूंगी फी बैती ही, फी बैती ही, राइट? तो अब देख रहे हैं कि वो क्योंकि बैती के नीचे कसरा था, राइट? तो उसकी वजह से अब वो जो हा है अटैच प्रोनाउन वो भी कसरा ले रहा है कि क्योंकि अगर सिर्फ बैतुहू, बैतु, अगर ये द वर्ड बैतु होता तो इसके साथ मैं हु लगाऊंगी, बैतुहू हिज हाउस, राइट? बैतुहू। लेकिन सिंस फी आ गया उससे पहले और उसने बैती को जर में कर दिया, और अब इसकी वजह से क्या होगा कि मुझे जो प्रोनाउन मैं यूज करूंगी वो भी कसरा के साथ यूज होगा, फी बैती ही, इन हिज हाउस। समझ आ रही है सब? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। ओके, सो ये है, इसको आप लोगों ने गो थ्रू होना है। और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे हरूफु जर, ठीक है? हरूफु जर के साथ जब हम अटैच प्रोनाउन करेंगे तो क्या होगा? बा ता काफ लाम वाओ मिन फी अन अला हत्ता इला। आई होप के सब ने इनको मेमोराइज किया हुआ है। क्या मैं इन सब के साथ अटैच प्रोनाउन अटैच कर सकती हूँ या कोई ऐसा है कि जिसके साथ नहीं होगा? बा के साथ कर सकती हूँ, बी ही। यस, ता के साथ कर सकती हूँ, ता के साथ ताला, ता अल्लाह, ता तो सिर्फ अल्लाह के साथ आएगा ना। एग्जैक्टली, हाँ, राइट? अल्लाह ही को कस्मिया है ना था। या तो इस ता के साथ आप वो नहीं कर सकेंगे। का के साथ कर सकती हूँ, या को हाँ कर सकते हैं। इसमें होगा, यस। हो जाएगा क्योंकि का मतलब है लाइक, राइट? अगर जी, मैं कहूँ कहूँ, इट्स अ वियर्ड वन, राइट? लेकिन ट्रांसलेशन हो जाएगी, हम कुरान पाक में देखते हैं का मिस्ली ही, का मिस्ली है। का मिस्ली ही, राइट? लाइक द एग्जाम्पल ऑफ इट, लईसा का मिस्ली ही, अल्लाह ताला की कोई एग्जाम्पल नहीं है, राइट? सो का के साथ हो सकता है, बट इट्स अ वियर्ड वन। ओके, फिर उसके बाद लाम के साथ हो सकता हो सकता है। हो सकता है, लेकिन लाम के साथ लहू लकुम आता है ना, लकुम या लहू। लहू, या नहीं, मैं कुछ और सोच रही थी। ओ, ओके, ठीक है। सो लहू के लहू साथ भी आएगा, वाव के साथ आ जाएगा? नो, वाह, वाह वहाँ कस्मिया है वहाँ ना। कस्मिया है ना, तो कस्मिया के या साथ नहीं आएगा। या अल्लाह। यस, इनके साथ नहीं आएगा। मिन के साथ भी आ जाएगा, फी मिन हु, फी ही, अनहु। अला के साथ क्या होगा? अलैहि, अलई अलैहि। अब ये अलैहि। अला के साथ जो भी अला और इला, इला। ये सब जो हैं वो एंड हो रहे हैं या पे और अलिफ मकसूरा, राइट? बेसिकली दिस इज अलिफ मकसूरा। जब ये इनके साथ हम अटैच प्रोनाउन लगाएंगे, राइट, तो ये जो अलिफ मकसूरा है ये बेसिकली ओपन या में या डॉट्स वाली या में चेंज हो जाएगी। हम इसको कहेंगे अलैहि। अलैहि। अब अलैहु नहीं होगा ये, ठीक है? अलैहि बनेगा। इसके साथ सारे वो कसरा के साथ अटैच प्रोनाउन अटैच होंगे, अलैहिमा, अलैहिम, राइट? या लिया ना बन जाएगी, राइट?
اور لیکن جب یا پہ آئے گا، یس، یا پہ یا متکلم پہ آئے گا تو الیہ. یس. کیوں؟ کیونکہ اب یہ یہاں پہ بیسیکلی دو یا میٹ ہو رہے ہیں. سو علا پلس یا، سو بیسیکلی یہ جو الف مکسورہ تھا یہاں پہ وہ بھی یا میں چینج ہو جائے گا، اور اب ہمارے پاس دو یا ہیں، رائٹ؟ تو ان دو یا کو جب ہم اکٹھا کریں گے تو وہ بیسیکلی علیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے؟ اللہ علیہ بھی بن جائے گا، اللہ علیہ بھی بن جائے گا. ہاں، اللہ کے ساتھ آپ سارے پروناؤن اٹیچ کر سکتے ہو. اوکے ٹھیک ہے، میں تھوڑی سی کنفیوز ہے، میں نے اس کو لکھ دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر میں صرف یا متکلم کی بات کر رہی ہوں، باقی تو سارا سیم ہے، رائٹ؟ تو اب اگر ہم ان پلس یا متکلم لگاتے ہیں، ان پلس یا متکلم کیا بن جائے گا؟ انی. انی. ٹھیک ہے؟ انی، اباؤٹ می یا فروم می. اوکے. اور کیا؟ الہ. الہ کے ساتھ یا متکلم لگائیں گے تو اگین یہ جو بیسیکلی یہ ہے تو الف، ٹھیک ہے، ہم الہ کہہ رہے ہیں. سو بیسیکلی یہ الف مکسورہ ہے یا شارٹ الف اس کو بولتے ہیں، لیکن یہ یا میں چینج ہو جائے گا، رائٹ؟ اور اب ہمارے پاس ایک یا یہ ہے اور ایک یا یہ ہے. اب دو یا ہو گئے ہیں، اب ان دونوں کو ہم نے مرج کرنا ہے تو یہ بن جائے گا الیہ. الیہ. ٹھیک ہے، الیہ اینڈ الینا. So this is how it will work. اور اسٹیٹس کیا ہوگا اس all these attached pronoun جو ہم اس کو اسم اس حروف جر کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں، تو obviously حرف جر ہے تو وہ اس کا اسٹیٹس ہمیشہ اسم جر. مجرور کا ہوگا، جر ہوگا. جی. اوکے. اب یہاں پہ ہم فیل کی ایگزامپل ایون دو میں آلریڈی آپ لوگوں کو دے چکی ہوں، یہ یہاں پہ مینشن بھی کی ہے. سو ناصرہو، ہی ہیلپڈ ہم، رائٹ؟ ہی ہیلپڈ، اور یہ ہو جو ہے اس نے کس کی ہیلپ کی ہے؟ ہم کی ہے، اس کی ہے، رائٹ؟ سو یہ ہم جو ہے اگر میں اس کا اسٹیٹس آپ سے پوچھوں گی تو یو شوڈ بی سیئنگ کہ یہ نصب ان اسٹیٹس ہے. سو فعل پلس اٹیچ پروناؤن نصب ان اسٹیٹس. رأیتو، رأیتو کا مطلب ہے آئی سا، میں نے کس کو دیکھا؟ رأیتو ہو، اس کو دیکھا، ہم، رائٹ؟ سو یہ جو ہم، یہ جو اٹیچ پروناؤن ہو ہے یہاں پہ یہ نصب ان اسٹیٹس ہے، کیونکہ یہ اٹیچ پروناؤن فعل کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے. سو اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ نصب ہوگا، رائٹ؟ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ربو اسم کے ساتھ جب اٹیچ پروناؤن ہو رہا ہے تو وہ بیسیکلی جر اکاؤنٹ ہوگا. فی کے ساتھ آل جو اسم مجرور جن کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں اٹیچ پروناؤن، ان کے ساتھ جب وہ اٹیچ ہوں گے تو ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ جر ہوگا، رائٹ؟ سو یہ تھی سٹوری ہمارے اسماء کی. ٹائم ہمارا کلاس کا ہو گیا اور کوئکلی اس کو ایک دو ایگزامپلس کو کر لیتے ہیں اور آپ لوگوں کا ہوم ورک کیا ہے. Where is the homework? Yeah. ہوم ورک آپ لوگوں کا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان میں سے ایٹ لیسٹ کتنے ہیں؟ یہ 10 ہے. سو آئی وڈ سے کہ ایٹ لیسٹ 5 جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے ریٹن اور باقی اورل کرنے ہیں. ٹھیک ہے، 5 کو آپ لوگوں نے لکھنا ہے سیم جیسے ہم نے کیا. یہ سارے آپ لوگوں نے پروناؤن جو ہیں وہ اٹیچ کرنے. ایگزامپل یہاں پہ دی ہوئی ہے آپ لوگوں کو، ربوہو، ربوہما، ربوہم، ربوہا، رائٹ؟ سو ان سب کے ساتھ آپ نے اٹیچ پروناؤن اٹیچ کرنے. پک اینی 5 آف them فار رائٹنگ، اور باقی جو ہے نا وہ جسٹ آپ اورلی آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. سو دس از دا ہوم ورک.
اور اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں پریکٹس کو. اچھا کتابکما کیسے ٹرانسلیشن ہوگی اس کی؟ کوئی ایک پرسن بتائے گا؟ ان دونوں کی کتاب. اچھا جب آپ ان دونوں کہہ رہی ہیں ہاں تو وہ پیپل آر ان فرنٹ آف یو کون سا صیغہ ہے یہ؟ ضمیر غائب ہے، حاضر ہے، یا پھر غائب. تو یہ یہ کون حاضر غائب کا ہوتا ہے؟ ایک پرسن حاضر ایک پرسن بولے گا. ہما تو غائب میں آئے گا نا، تھرڈ پرسن میں آئے گا نا ہما. آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو کتابکما کون سا صیغہ ہے یہ؟ حاضر حاضر کیسے؟ مجھے اس کو غائب سمجھ میں آ رہا تھا، میں تھرڈ پرسن والے میں جا رہی تھی. تو نو، یہ ہما. اچھا یہ سیکنڈ والا ہے. یہ سیکنڈ پرسن. آپ اچھا ٹرانسلیشن کما. سیکنڈ پرسن کی طرح کرو، جی سیکنڈ پرسن کی طرح آپ ٹرانسلیشن کریں اس کی. سیکنڈ پرسن میں دونوں کی کتاب. آپ دونوں کی آپ دونوں کی کتاب. جی. ٹھیک ہے. ہوں اور اردو سوری انگلش میں ہم کہیں گے یورس، رائٹ. اور بریکٹ میں آپ لکھ دیں گی. اب یہ کما جو ہے وہ میل اور فیمینن دونوں ہو سکتے ہیں، جی. رائٹ. ہوں. سو اور ڈیول آپ یہاں پہ ڈیول بھی لکھ دیں گی. ہاں. ٹھیک ہے، یہ دو کی بات ہو رہی ہے. اور یور بک، ٹھیک ہے. جس طرح تو آپ لوگوں نے کوئی ہیپ ہیزرڈ کی ضرورت نہیں ہے. بریک اٹ ڈاؤن ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ دو ورڈز ہیں، کتاب ہے اور کما ہے. اور پھر آپ نے کما کو دیکھنا ہے کہ کما کون سا ہے، یہ ضمیر غائب ہے، حاضر ہے، یا پھر یہ متکلم ہے. پھر ٹرانسلیشن اس کے اکارڈنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. سو ہاں. ٹیک یور اسٹیپس، بریک اٹ ڈاؤن. اب نمبر 2 کون بتائے گا مجھے؟ نمبر 2 ون پرسن. یس میم. اوکے گو ہیڈ. تحت کی. کی تیرے نیچے میم. ویری گڈ. سو اس میں دو ورڈز ہیں، رائٹ. پہلا جی ورڈ میم. کہاں پہ ختم ہو رہا ہے اور سیکنڈ کون سا ہے؟ میم تحتا، اور یہ پروناؤن ہو گیا ہمارا کی، اٹیچ پروناؤن. اوکے ویری گڈ. ناؤ کی کون سا ہے، کون سے صیغہ میں جائے گا یہ؟ یہ میم حاضر میں جائے گا میم. یہ اوکے. سو حاضر حاضر ہے، مونس. سیکنڈ پرسن ہے، اور پھر میم حاضر میں مونس بھی ہے. ہمارے پاس، ہاں جی، حاضر میں بھی ہمارے پاس سنگولر ہے، ڈیول ہے، اور پھر سنگولر مونس میم. یس. اوکے سو میم. ہر چیز اس کو ابھی ہم نے انیشل سٹیج پہ ہر چیز بتانی ہے تاکہ یہ ہر چیز جو ہے وہ ہمارے برین میں اچھی طرح سے ابزارب ہو جائے، رائٹ. سو تحت کی، انڈرنیتھ یو، رائٹ. اور یو جو ہے یہ ہماری فیمینن ہے. کیسے پتا چل رہا ہے مجھے فیمینن کا؟ میم کسرہ کی وجہ سے. ویری گڈ. اگر یہ تحت کا ہوتا تو تو میم یہ میسکولین ہوتا. ویری گڈ، بارک اللہ فیکی، رائٹ. سو دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ریکگنائز اٹ. سو اب یہ فیمینن ہے اور سنگولر ہے، ٹھیک ہے، اور سیکنڈ پرسن ہے. سو یہ ساری چیزیں جتنا بھی آپ اس کو میکسیمائز وے میں اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، ڈو اٹ. اوکے نمبر 3 میں کروں؟ گو ہیڈ. کتنے ورڈز ہیں یہ اس میں دو ورڈز ہیں. ہم صاحبہ یہ جو ہے وہ ایک ورڈ ہے، ہم اور یہ میل کے لیے ہے، میسکولن ہے. ہم اینڈ ہما یہ جو ہے یہ دوسرا ورڈ ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، اور یہ بھی جو ہے یہ میسکولن ہے. تو ہم صاحبہ ہما ان دو مردوں کا دوست یا ساتھی. اچھا کیوں میسکولن ہے یہ؟ کیونکہ فیمینن کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ صاحبہ جو ہے یہ میسکولن ہے. اگر یہ صاحبہ تن ہوتا، اتا ہوتا تو پھر وہ فیمینن ہوتا. ویری گڈ، بارک اللہ فیکی، دس از بیوٹیفل. اوکے. تو ان دونوں کا کمپینین، رائٹ، ان دونوں کا کمپینین. اور انگلش میں ہم کیا کہیں گے؟ دیئر
اور پھر ہم دیئر کو مزید ایکسپلین کریں گے کہ یہ ڈیول ہے رائٹ اور یہ تھرڈ پرسن ہے ٹھیک ہے اور کیا ہے اور کیا ہم نے بتانا ہوتا ہے ڈیول proper ہے تھرڈ پرسن ہے اور proper میسکولن آپ کہہ رہے ہیں رائٹ ہم، رائٹ سو میسکولن اور پھر اس کے بعد ہم اس کی ٹرانسلیشن کر دیں گے کمپینین ٹھیک ہے سو دیئر کمپینین اوکے نیکسٹ ون زلزالہا ہاؤ مینی ورڈز کون ٹرائی کرے گا اس کو یہ بھی 2 ورڈز ہم یا اوکے ہمیرا آپ ٹرائی کر اوکے گو ہیڈ زلزالہ ایک ورڈ ہے اور ہا جو ہے دوسرا وہ یہ پروناؤن ہے اٹیچ کس قسم کا پروناؤن ہے اٹیچ پروناؤن ڈفرینٹ سیگاز ہیں اٹیچ پروناؤن میں یہ ہاں ہے نا ہاں تو یہ ہے وہ کے لیے اچھا نہیں ضمیر حاضر ہے غائب ہے متکلم ہے ضمیر یہ حاضر ہے ہا از حاضر نہیں وہ میں آج پتہ نہیں کیوں میں آؤٹ ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ تھرڈ پرسن کا ہے ویری گڈ تھرڈ رائٹ تو پرسن دس از ضمیر غائب غائب اوکے کے لیے جی ٹرانسلیشن کیسے ہوگی زلزال تو زلزلہ ہم اور ہاں وہ ٹرانسلیشن کیسے ہوگی اللہ اکبر اس کا ٹرانسلیشن پوزیشن کی طرح سے رائٹ کیونکہ ہم اٹیچ پروناؤن کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں جی جی تو جی تو ہا کو اٹیچ کیسے پروناؤن ہا کو کیسے ٹرانسلیٹ کروں گی میں ہاں ہر یور اور کیا ہاں کو وہ کے لیے تھرڈ پرسن وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے نا ہر یا وہ ٹھیک وہ ہے نہیں وہ نہیں ہوگا وہ تو پھر رفع بن جائے گا او وہ تو رفع بن جائے گا ہر کی انگلش میں اس کی یہ وہ تو نہیں ہے اس کی یہ ناؤ لسن اس کی شیکنگ اس کی شیکنگ زلزلہ ہر شیکنگ اور ہر شیک اوکے انگلش میں انگلش تو میں اس کا ہلنا یا وٹ ایور اردو میں جیسے بھی دیکھو گے آپ لوگ رائٹ لیکن ٹرانسلیشن از امپورٹنٹ کہ ہم نے اٹیچ پروناؤن کو کیسے ٹرانسلیشن اس کی کرنی ہے دس از امپورٹنٹ جی اوکے سو یہ آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے نیکسٹ کلاس میں وی گونا گو مور ان ڈیٹیل ہم یہاں پہ آیت الکرسی بھی ہے اس میں ہمیں بہت سارے پروناؤنس نظر آئیں گے رائٹ تو قرآن کو کھولنا ہے اور کچھ یہاں سے لیسن سے لیکن اس کی اچھی طرح سے ٹرانسلیشن کی پریکٹس کرنی ہے آپ لوگوں نے اوکے سو انشاءاللہ ود دیٹ وی کین اینڈ آور سیشن اور باقی کی جو ہے وہ بھی آپ لوگوں نے خود کرنی ہے اوکے سو یہ سارے قرآنک ورڈز ہیں اس کو گو تھرو ہونے باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں اس کو دیکھ لیں گے So with that we can end our session. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim wa nafani wa iyyakum bi ayati wa zikril hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. آمین Ya rabbil alamin.